اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ انفطار کا ترجمہ، تفسیر اور خلاصہ بیان کریں گے۔ سورہ انفطار میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی نشانیوں کے کچھ مناظر اور انسان جان لے گا جو کچھ اس نے آگے بھیجا اور پیچھے چھوڑا گیا۔ ارشاد ربانی ہے، اذا السماء انفطرت، جب آسمان چڑھ جائے گا، چر جائے گا، یعنی کہ جس دن آسمان پھٹ جائے گا۔ وَإِذَا الْقَوَاقِبُ انْنُصِرَتْ، اور جب تارے جھڑ جائیں گے، یعنی کہ تارے ٹوٹ کے بکھر جائیں گے، جھڑنے لگ جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب دریائیں ابل نکلیں گی، یعنی کہ جتنے بھی دریائیں سمندر ہیں سب آپس میں مل جائیں گے، ان کا شور شرابہ سب ایک جگہ ہو کے وہ ابلنے لگ جائے گا، باہر نکل آئے گا۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں زیر زیر کر دی جائیں گی، یعنی کہ جب قبروں میں سے تمام مردے نکل کے باہر کھڑے ہو جائیں گے۔ علمت نفس ما قدمت و اخرت، جان لے ہر جی جو کچھ آگے بھیجا، جو کچھ پیچھے بھیجا، یعنی کہ انسان اس دن جان لے گا جو کچھ اس نے آگے بھیجا، خواہ نیک عمل ہوں یا بد عمل ہوں، یا جو کچھ اس نے پیچھے چھوڑا وہ بھی جو نیک ہوں یا بد ہوں، یا کسی شے کو آگے کیا یا کسی شے کو پیچھے چھوڑا۔ زندگی میں ہر انسان کا طرز طریقہ، طرز عمل دو چیزوں پہ مشتمل ہوتا ہے کہ کس کو ترجیح نمبر 1 پہ رکھنا ہے، یعنی کہ زندگی میں، اپنی زندگی میں انسان کسی چیز کو نمبر 1 پہ رکھتا ہے اور کسی ترجیح کو نمبر 2 پہ رکھتا ہے۔ جو ترجیح نمبر 1 پر رکھے اس کو وہ آگے کر دیتا ہے، اور جو نمبر 2 پر ہوتی ہے اس کو وہ پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ تم دنیا کو آگے رکھتے ہو یا آخرت کو، کس کو مقدم رکھتے ہو اور کس کو مؤخر کر دیتے ہو۔ جیسے کہ کچھ لوگوں کی سوچ یا مقصد کیا ہوتا ہے، آخرت، کہ اب دنیا جتنی بھی مل جائے، نہ بھی ملے تو کوئی بات نہیں، لیکن ہماری ترجیحات آخرت پر ہے۔ تو وہ جب ترجیحات آخرت پر ہوتی ہیں تو وہ اسی کی تیاری کرتا ہے، اسی کا طرز زندگی کی وہی طرز طریقے عمل اپناتا ہے جس میں آخرت اس کی سمجھ جائے۔ اور کچھ لوگوں کا طرز عمل ہوتا ہے، یعنی کہ مقصد ہوتی ہے دنیا، ان کو آخرت کی فکر نہیں ہوتی۔ وہ سوچتے ہیں کہ جو کچھ ہے، دنیا میں ہی ساری تک دوڑ محنت، جو کچھ بھی حاصل کرنا ہے دنیا میں حاصل کرنا ہے، آخرت کی دیکھی جائے گی، جب ہوگا تب دیکھی جائے گی، یا کسی کی سفارش کام آ جائے گی۔ اگر دل میں خیال بھی آتا ہے کہ آخرت ہوگی، حساب دینا ہے، تو سوچتے ہیں شاید کسی کی سفارش کام آ جائے گی، کوئی بخشوا دے گا ہم کو، تو مل جائے تو ٹھیک ہے، تو کسی کی دعا سے مل جائے تو یہ بونس ہو جائے گا۔ نہیں تو ہمارا جو بھی مقصد ہے دنیا، وہ دنیا ہے، اور دنیا ہی کی محنت اور لگن میں وہ مصروف ہو جاتے ہیں۔ آگے ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے آدمی کس چیز سے بہکا تو اپنے رب کریم سے۔ یہاں اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے انسان کو جگانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس آیت میں انسان کی تخلیق کے ابتدائی مراحل کا ذکر فرمایا کہ انسان غور و فکر سے کام لیتا، اللہ اور رسول پر ایمان لاتا، ان کے احکامات کی خلاف ورزی نہ کرتا، تو مگر انسان غفلت اور بھول میں پڑ گیا۔ اس پر بطور اس آیت کے ذریعے یہ سوال اس پر تنبیہ کے طور پہ کیا گیا ہے کہ اے انسان، تیری ابتدا انتہا کے یہ حالات سامنے ہونے کے باوجود تجھے کس چیز نے بھول اور دھوکے میں ڈال دیا؟ تو اللہ کی نافرمانی کرنے لگا اور بھول گیا، اور دھوکے کی زندگی کو اپنی زندگی سمجھنے لگا۔ آگے ارشاد ہوتا ہے، الذی خلق سواک فعدلک، جس نے تجھ کو بنایا پھر تجھ کو ٹھیک ٹھیک بنایا، یعنی کہ جس نے تجھے پیدا کیا، تخلیق کیا، اور تمام تیرے اعضاء ٹھیک ٹھیک اپنی اپنی جگہ پر مقرر کیے۔ فی ای صورت ما شاء رکب، جس صورت میں چاہا تجھ کو جوڑ دیا۔ کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز نہیں، پر تم جھوٹ جانتے ہو انصاف کے دن کو۔ یعنی کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہو رہا ہے کہ اے انسان، جس نے تجھ کو پیدا کیا پھر ٹھیک ٹھیک بنایا، یعنی کہ تیرے تمام اعضاء، ناک، کان، آنکھ، آنکھیں، ہاتھ، پاؤں، ناخن، ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر بالکل برابر ٹھیک ٹھیک طریقے سے اس کو فٹ کرا،
اور تمام فنکشن اپنی اپنی جگہ پر، چاہے بیرونی ہو یا اندرونی ہو، جسم کے اندرونی حالت کے ہوں، وہ سب اپنی اپنی جگہ پہ ٹھیک ٹھیک طریقے سے بٹھایا. پھر تمہارے اندر اعتدال پیدا کیا، یعنی برابری کا پیدا کیا. تمہارے فوائد یعنی جسمانی اور نفسانی، نفسیاتی، ان سب میں بھی اعتدال پیدا کیا. اس تخلیق میں بھی موجود ہے، انسان کی تخلیق میں بھی عدل موجود ہے. اللہ تعالیٰ سب سے بڑا عدل کرنے والا ہے، اور جس شکل میں چاہا تم کو جوڑ دیا، ترتیب دیا جس صورت میں چاہا. کسی کی کیسے صورت بنائی، کسی کی کیسے صورت بنائی، سب کی الگ الگ مختلف قسم کی صورتیں بنائی، اچھی اچھی صورتیں بنائی بغیر نقص کے نقاص کے. در حقیقت تم جزا و سزا کا انکار کر رہے ہو تو اور انصاف قائم ہوگا، لیکن تم تسلیم نہیں کر رہے. تم لوگ جہنم کی تدبیر کر رہے ہو. اب اللہ کا عدل کا تقاضا ہے کہ وہ تمہیں ضرور جہنم میں ڈالے گا، کیونکہ تم لوگ دھوکہ دے رہے ہو اپنے آپ کو، اور اللہ کی جزا و سزا کو اور عدل کا انکار کر رہے ہو، کہ انکار نہیں قبول کر رہے. تو اللہ تعالیٰ ضرور تم کو اب تمہارے اس عمل کی وجہ سے تمہیں سزا دے گا، جہنم میں ڈالے گا. اور تم جس غفلت میں مبتلا ہو، تو اس غفلت کو تم جب حقیقی آنکھ سے دیکھو گے تو اس وقت تسلیم کرو گے کہ ہم غفلت میں تھے. تو یہ سورہ انفطار ہے، جس کی ہم نے کچھ صورتوں کا ترجمہ تفسیر کرا. انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم مزید صورتوں کا ترجمہ تفسیر کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک صحیح پڑھنے، عمل کرنے اور سننے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین ثم آمین. جزاک اللہ.